آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں صحافی حضرات کے کس طرح چاروں طرف سے کیمرے لگائے گئے ہیں اور دوسری جانب جو کیمپ ہے اس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے. یہ سرویلنس ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہر عورت کو سرویلنس میں انڈر رکھا گیا ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں, ان کو گھروں میں ہراساں کیا جا رہا ہے اور یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس وقت اسٹیٹ تھریٹ کا شکار ہے. یہ مارچ اگر یہاں سے ختم ہوا تو یہاں اس سے جڑے ہوئے منسلک تمام لوگ اسٹیٹ وائلنس کے اس پہ نشانے پہ اور ان سب کو اسٹیٹ ابڈکٹ کر سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے. یہ میں آن دا کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ کل کو اگر اس مارچ سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص کی جبری گمشدگی کی خبر چلتی ہے تو ایز اے صحافی, ایز اے رسپانسبل صحافی آپ کو یہ چیز میڈیا میں لانی چاہیے. 260 طلباء جن پر FIR درج ہوئے ان سب کی زندگی خطرے میں ہے. وہ سب کنٹینیوسلی تھریٹ کیے جا رہے ہیں, وہ سب کنٹینیوسلی پروفائلنگ کے نشانے میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی وہ والنٹیئرز جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ صحافی جو ہماری بات ریکارڈ کر رہے ہیں, ان سب کو آن دا کیمرہ تھریٹ کیا گیا ہے. آن دا کیمرہ. بلوچ کو چھوڑے, بلوچ جو جینوسائیڈ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہ جینوسائیڈ ہے. آپ بلوچ کو چھوڑے, جو بلوچ کی ہمدردی کر رہے ہیں آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ ہم بات کرتے ہیں جس بات کو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں. میڈم آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیتھ اسکواڈ کا لقب کیوں دیتی ہیں؟ یہ ساتھ ہمسائے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیتھ اسکواڈ کا لقب کیوں دیتی ہیں؟ ہم تو خود شہداء کے بارے میں. کہ آپ کا یہ ڈرنا کب تک جاری ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے ابھی جو اس سے پہلے ایک تصویر کی بات کی سمی بیٹی کے حوالے سے, مجھ جیسا سادہ بندہ کورل ڈرا, فوٹو شاپ اور فری ہینڈ پہ کام کر سکتا ہے. ایک سادہ بندہ, آپ کمپیوٹر رکھ دیں میرے سامنے, میں کر سکتا ہوں. آپ کی فوٹو ایسے ایڈٹ کروں گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. ان کے باقاعدہ ویڈیوز آئے ہیں, لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں. باقاعدہ ویڈیوز میں گولیاں مار کے لوگوں کو انہوں نے, AC صاحب اس جگہ کھڑے تھے, میں نے ان کو کہا کہ جن کو آپ بار بار کہہ رہے کہ آپ ان کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں, سامنے اشارے کر کے میں نے لوگ دکھائے کہ وہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے, ویڈیو اس کے موجود ہے, جو سامنے بندے کو گولیاں مار کے پکھریا اور بازاروں میں گھوم کے کہتے ہیں کہ ہم نے پلانے کو مار دیا. ہم تو بلوچستان کے نا ہمارے کو جانتے ہیں, وہ بھی ہمیشہ جانتے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں, کہ فرد کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ڈیتھ اسکواڈ کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ موجود تو ہے نا. یہ ان کے کہاں پہ ہیں یہ بچے سارے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے گھروں سے اٹھائے ہیں, سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھائے ہیں. ہم سب کو جانتے ہیں, نام جانتے ہیں, والد کا نام جانتے ہیں, ان کے دادے کا نام جانتے ہیں. میڈیا کے سامنے پکارنا مناسب نہیں ہے, لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں. اب کوئی بھی ثبوت ہم سے مانگے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. میڈم ایک تو لاسٹ ٹائم بتائیے گا کہ نا 48 دن ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو نیکسٹ لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا وہ جو نہیں آتے آپ سے کوئی مذاکرات سیریس کرنے نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے, یا کوئی آپ کا اگلا لائے عمل بھی ہے؟ آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی, یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے فرق تو پڑے گا. فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے. سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے, پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے, ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا, تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے. عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے, اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے. عوام ہے, اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا, وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے, قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی, اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کی مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑے ہو جائے, تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائے. یہ وقت ابھی آ گیا. یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران, 10 منٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس 15 سے زیادہ لوگ پروسا سے انہوں نے اٹھائے. یہ جنگ نہیں ہے, یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے اور پھر بولتے انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو, یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں سپریم کورٹ ہے, 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے, اپنے فورسز کی کرتوتوں کو آن کرے
क्या आपके फोर्सेस मासूम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पकड़ रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तहरीक जो यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से हमें मुआसरे में रखा गया है, हर औरत को हरासा किया जा रहा है, यहाँ फैमिलीज ऐसी है जिनके घरों में चापे मारे गए हैं। ये चीज कभी मीडिया में नहीं आएगी। इस चीज को कौन बात करेगा? इस पर सिर्फ इक्तिदार की बात होती है पाकिस्तान में, सिर्फ इक्तिदार की बात होती है, सिर्फ वसाइल की लूटने की बात होती है। जेन्युइन इश्यूज पर आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की है। हमसे बार बार कहा जा रहा है हमारा अगला लेवल क्या है, हमारा अगला लेवल इस स्टेट पर डिपेंड करता है। हमारे साथ पूरा बलोचिस्तान खड़ा है। अब जो है ना, आपकी जिबरी गुमशुदगियों से, पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक पूरी कौम है जिसको आप नस्लकुशी कर रहे हो, एक पूरी कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त की बिना पर आप मारते जा रहे हो, और बदले में हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम खामोशी से मारे? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों की तारीख से नावाकिफ हो, पढ़ी नहीं है कभी तारीख, सिर्फ डंडा हाथ में उठाया है, उस डंडे के नाम पर जो है ना हमें मार सकते हो। पता नहीं है क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है? ये वो लोग हैं जिनके कपड़े बल के फटे हुए हैं, लेकिन इनके जज्बे, इनका शऊर आपके पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एजुकेटेड तबके से सबसे ज्यादा ऊपर है। इसका मुकाबला आप कभी कर भी नहीं सकते हो। लास्ट सवाल है, एक तो काजी साहब फैज़ ईसा के पास कुछ वकला आपकी हमदर्दी के लिए उन्होंने केस लगाया, उन्होंने कहा कि लवाहिकीन लापता अफराद के क्यों नहीं आ रहे, आप आ रहे हैं। दूसरी बात मीडिया की आपने बात की, आपके ऊपर जब भी ऑपरेशन हुआ है मीडिया ने आपका साथ दिया है, एक्सपोज किया है, और हमारे बंदू के मोबाइल भी छीने गए, कैमरे भी छीने गए। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मीडिया से मुराद वो मीडिया नहीं है जो हमें कवरेज दे रही है। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ, और मुझे पता है जो शख्स हमारी तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी थ्रेट किया जा रहा है, और आने वाले वक्तों में मीडिया के वो सार्फिन वो सबसे पहले प्राइम टारगेट हो सकते हैं स्टेज के, और उसकी भी हमने बात की है, उसकी भी तशवीश हमने जाहिर की है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को, जिबरी गुमशुदा अफराद को हमारे मुतालबात पर बात करने से पहले सबसे पहले एंड इनफोर्स डिसअपीयरेंस के बिल को लेकर आए, उसको कबूल करवाए। इस 48 दिन के दौरान 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है, 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है। उनका काम नहीं है कि वो कानून को नाफिज करें। आज सिर्फ 63 से 38 से ज्यादा अफराद जिबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, उनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इस पर जरूरी है कि हम वहां जाएं? ये क्या बात हो गई कि आप हमारे पास आए? हम आए तो हैं, यहाँ बैठे तो हैं 48 दिनों से, और कहाँ आए हम? आपके लोग हमें यहाँ से मूव करने नहीं दे रहे हो, आपके लोगों ने चारों तरफ से कैमरे लगाए हुए हैं। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।